چھپے ہو، تمہاری بہو بیٹیوں کے چہرے رنگے ہو، کچھ بندہ اپنی غیرت کا خیال بھی کرے. دیکھ لیجیے، میں نہیں سمجھتا عجیب بات ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی پڑ جائے. ہمیں کہا اشرف الیدین بیانی بلجار کی سنتے یاد ہے نا، کہا جب ساری پیغمبر کی سنتے یاد آئے. میرے علم میں کوئی روایت نہیں ہے، میں بڑے بڑے علماء کرام کی مجھے بھی یہ بات کہی ہے، کسی عالم کے دل میں کوئی ایسی علم میں بات ہو تو مجھے بیان کرے. اس پر آپ پر ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، آنکھوں میں حیا ہو، کانوں میں حیا ہو، وجود پہ حیا طاری ہو، شرم اور حیا ہمارا قائم رہے. ہم جس طرح زہر پاک رہتے ہیں، اللہ ہمارے باطن کو بھی پاک فرمائے. اندر کی بیماریوں کو، دل کی بیماریوں کے لیے حدیث کی کتابیں پڑھا کرے تاکہ اللہ ان بیماریوں سے آپ کو شفا عطا فرمائے. قرآن پڑھے، حدیث پڑھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرے. رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑے. اللہ کی قسم دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے گناہ کر کے عزت پائی ہو. ایک بندے کا نام پیش کرو جس کو گناہ میں عزت مل گئی ہو. گناہوں میں ہمیشہ نام مٹ جایا کرتے ہیں، نیکی میں ہمیشہ نام زندہ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے اعمال نامے میں کوئی گناہ. صحابہ کرام کا نام کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام گناہوں سے بہت حد تک محفوظ تھے. معصوم محمد رسول اللہ کی ذات ہے، لیکن صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ رہے، گناہوں سے دور رہے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے رہے. ان کے اندر بھی پاک تھے. اللہ ہمارے اندروں کو بھی پاک کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، صاف فرما دے. ہمیں سہری اور باطنی طاعت نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اقبال بھائی بیٹھے، وہ کون ہے؟ اقبال بھائی بیٹھے. اقبال بھائی ماشاء اللہ شیخ صاحب کا بہت ہی خوبصورت اور جاندار خطاب آپ نے سنا. اصل میں تو یہ بات عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت کی جہنم کی، دفاع کی اپنی فطرت میں ندوی ہے، بیماری ہے. شیخ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے بارے میں دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. اب جناب ہمارے درمیان اختتامی کلمات کے لیے فضیلت الشیخ مولانا عبد المالک مجاہد بہت زیادہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم علماء کرام، گورنر شاہ صاحب، میرے عزیز اور بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، شاہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی اور یقیناً دل میں اترنے والی باتیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو کہ امام کردار تھے. بڑے اچھے انداز میں، بڑے عمدہ انداز میں الحمدللہ بڑی اچھی باتیں ہمارے دلوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کی اس قسم کی گفتگو سنتے رہیں. بڑی محبت کے ساتھ مجھے بھائیوں نے اس بات کی دعوت دی کہ میں بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں اختتامی کلمات کے حوالے سے. میں سمجھ رہا تھا کہ شاہ صاحب کی اتنی اچھی باتیں کرنے اور اتنی اچھی گفتگو کے بعد میں کیا بات کہہ سکوں گا، لیکن شاہ صاحب نے آخری باتیں کی، اس میں ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ گیا. وہ واقعی بعض کا آدمی پھنس جاتا ہے. وہ جاتے ہیں سعودی عرب سے، کہتے ہیں کہ آپ لمبی دعا کریں، اور واقعی میرے جیسا آدمی گھبرا جاتا ہے کہ لمبی دعا کیا کریں. تو لمبی دعا کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاذ بن جبل جو تھے، ان کا تعلق بنو سلمہ سے تھا، اور بنو سلمہ کا قبیلہ یہ بالکل عین اس جگہ جہاں مسجد قبلتین ہے، اسی جگہ ان کا قبیلہ تھا. اور یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبا قد، سفید رنگ، بڑی موٹی موٹی آنکھیں، گھنگریالے بال. 18-20 سال ان کی عمر تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر کبیر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیر معمولی محبت، اور یہ محبت یکطرفہ نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے. میں نے اپنی جو تھوڑا بہت مطالعہ ہے، اس مطالعے کے اندر میں واحد شخصیت دکھائی ہے میں نے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
तगमा दिया और आपने इरशाद फरमाया कि वल्लाहि या मुआज़ इन्नी ला उहिब्बुक, कि नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज़ बिन जबल का हाथ पकड़ा और उनके हाथ को पकड़ के आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम, ऐ मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। खुशकिस्मती मुआज़ की कि मुआज़ को नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे अपने नाक़िस इल्म की हद तक किसी शख्स को इन अल्फाज में ये बात नहीं कही है कि वल्लाहि या मुआज़ इन्नी ला उहिब्बुक। तो हज़रत मुआज़ उसके जवाब में कहते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, मुझे भी आपसे मोहब्बत है। अच्छा जी, इनकी मोहब्बत का एक अजीब अंदाज था और वो ये था कि नबी अलैहिस्सलाम के पीछे ईशा की नमाज पढ़ते। ये मस्जिद इब्राहिम के इमाम थे, इनकी कौम के लोग, बनी सलमा के लोग इनका इंतजार करते। मस्जिद नबी के अंदर ईशा की नमाज पढ़ के अपनी ऊँटनी पर सवार होते, अपनी मस्जिद में आते, लोग वहां पे इंतजार कर रहे होते, ये लोगों को ईशा की नमाज पढ़ाते। एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने आके ईशा की नमाज पढ़ानी शुरू की और बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ा। मुआज़ बिन जबल जमात कराने के लिए जब खड़े हुए, सूरह बकरा शुरू कर दी। अब सूरह बकरा लंबी सूरत है, तकरीबन कमर में 2.5 पारे है। वो कुछ देर उसके पीछे बहुत सारे लोगों में से कोई मेरे जैसा, आप जैसा आदमी भी खड़ा था, उसने थोड़ी देर इंतजार किया और इंतजार करने के बाद उसने कहा, पता नहीं आज मौलवी साहब ने कहां तक पढ़नी है। उसने सलाम फेरा, अपनी उसने नमाज पढ़ी और घर चला गया। मुआज़ बिन जबल ने जब सलाम फेरा, नमाज खत्म की, उनके मुक्तदियों ने बताया, उन्होंने कहा कि फलां हमारे मोहल्ले के आदमी ने अजीब हरकत की है। उसने पूछा, क्या हरकत की है? कहने लगे कि उन्होंने नमाज तोड़ के अपनी इरादा नमाज पढ़ के चले गए अपने घर। हज़रत मुआज़ बिन जबल की ज़बान से एक जुमला निकला, एक कलमा निकला, एक बात निकल गई। कहने लगे, लगता है कि ये शख्स मुनाफिक हो गया है। हाथ तो कोई छोटी सी तो नहीं थी ना, कि नमाज तोड़ के अपनी इरादा नमाज पढ़ के चले गए। मदीना शरीफ आज भी बड़ा छोटा सा शहर है और उस वक्त और बड़ा छोटा सा शहर था। अगले दिन उस शख्स ने, जिसके बारे में हज़रत मुआज़ बिन जबल से ये रिमार्क्स निकल गए थे, उसको भी बात पहुंच गई। तो वो कहां पे पहुंचा?